دنیا میں کئی طرح کے مزاج موجود ہیں۔ یہ تضاد ہی دنیا کی خوبصورتی ہے۔ لاتعداد لوگ اپنے غلط ارادوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، اور کچھ خوش قسمت لوگ انہی ناکام لوگوں کی زندگیوں سے عبرت پکڑ کر نسخہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا انصاف اور کیا ہوگا کہ یہ دنیا کامیابی کے متلاشی کو کامیابی اور ناکامی کے متلاشی کو ناکامی دیتی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو راضی کیا ہو۔ غلط انسان جس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہوتا ہے اسے وہ کامیابی تصور کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ ناکامی ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان وہ چیز ناپسند کرے جو اس کے لیے بہتر ہو، اور وہ چیز پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ القرآن۔ بے شمار لوگ نہ تو خود ترقی کرنا چاہتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترقی کرنے دیتے ہیں۔ شاید شاعر نے انہی کے لیے کہا تھا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ لوگ نہ تو کسی فرد کی اور نہ معاشرے کی خوشحالی کے قائل ہوتے ہیں۔ انہیں نا امیدی کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ تنقید برائے تنقید ان کا پسندیدہ پیشہ ہوتا ہے۔ تقدیر ان پر کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ یہ گمنام آتے ہیں اور گمنام ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا فقط تبصرے کرنے، رائے دینے، تنقید کرنے اور مشورے دینے سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک طبقہ فکر ذاتی مفاد کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ کسی کے بھلے کا سوچنا گوارا نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اپنے فائدے سے غرض ہوتی ہے۔ انہیں کم ظرف بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عکاس بیل کی مانند دوسروں کا خون چوستے ہیں اور خود پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ دنیا میں بادشاہ بھی بن جائیں تب بھی آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر بلندی حاصل کرنے والا محتاج ہی تو ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے سفر کے اختتام پر یہ لوگ تنہائی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی ناکامی ہوتی ہے۔ جس طرح تاریک رات میں ستارے اپنی چمک دمک سے آسمان کو سجا دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندھیرے میں کچھ باکمال لوگ ستارے بن کر جگمگاتے ہیں۔ یہ ستارے بغیر کسی تعصب اور نفرت کے اپنے اور پرائے دونوں کو روشنی سے فیض یاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ روشنی کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں اور اس انعام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہیرو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ انگریزی ادب میں ان کو سپر مین کہا گیا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی سپر مین کو مرد مومن کہا ہے، لیکن جدید نام ہیروئیٹک ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انہی ہیرو سے محبت اور احترام رکھنے والا شخص بھی ان جیسی صفات کا مالک ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ مقناطیس کی مانند ہوتے ہیں۔ جو شخص ان کے تعلق میں آتا ہے وہ بھی منفرد شخصیت کا مالک ہونے لگتا ہے۔ ہم فلموں میں جس ہیرو کو دیکھتے ہیں وہ صرف 3 گھنٹے کا ہیرو ہوتا ہے، مگر یہ لوگ زندگی کی فلم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہیرو وہ شخص ہے جو ہر طرح کے حالات میں ہمت قائم رکھتے ہوئے مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ وہ دنیا اور دنیا والوں سے تقاضا کرنے کی بجائے اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے اور خود اپنی ذات سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ لوگ معاشروں، زمانوں اور تاریخ کے نقیب ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ ان کے دم سے دنیا کو آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ لوگ خود سختیاں برداشت کرتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ انسانیت کو ان پر فخر ہوتا ہے۔ ان کے تذکرے اور باتیں لوگوں کو ہمت دیتے ہیں۔ یہ محبت اور امن کا درس دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اصل مفہوم کی تشریح ہوتے ہیں اور لوگوں کو اصل زندگی سے آشنا کراتے ہیں۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ دنیا کے بڑے بڑے سورما اور ظالم حکمراں بھی آج تک ایسی بیڑیاں ایجاد نہیں کر سکے جو ان ہیروز کے پیغام کو جکڑ سکیں۔ جس طرح ہوا، روشنی اور خوشبو اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسی طرح ان کا نام اور پیغام سینہ بسینہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ سقراط کی طرح اوروں کو بھی بظاہر دنیا سے مٹا دیا گیا، مگر آج بھی تاریخ انہی کے ناموں سے زندہ ہے۔ ان کی بات اور پیغام کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، ان کی زندگیاں آسان بنیں۔ یہ لوگ آسانیاں دے کر آسانیاں بانٹنے کا درس دیتے ہیں، اس لیے سالوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت و احترام زندہ رہتا ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔